بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے کر آیا۔ جب ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا کام لوگے، مجھے کس مقصد کے لیے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر کا چوکی دار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہ کیے اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کی، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اس شخص کا مجھے خریدنے کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ جس بستی میں اس کا گھر تھا وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں تھیں جو بہت گناہ گار تھیں، یعنی کہ غلط کاموں میں مبتلا تھیں، غیر مردوں کے ساتھ زناکاری کرتی اور اپنے باپ کا کہنا نہ مانتی تھیں۔ ایک دن باپ کو شک ہوا کہ جب وہ کام کے سلسلے میں باہر جاتا ہے تو یہ پیچھے حرام کام کرتی ہیں، مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے آپ کو ان کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص باہر جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں تاکہ کسی کام کے لیے انہیں باہر نہ نکلنا پڑے۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو دروازہ ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا اور آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا، پھر بھی آپ نے چپ چاپ اپنے خون کو صاف کر لیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ ان کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا کہ بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھیں تو آپ کہتے نہیں، وہ نہیں نکلی تھیں اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ گھر میں ہی رہتی ہیں۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن ایک لڑکی نے کہا اللہ کی قسم، اس غلام کی کیا شان ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو مارتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے کہ اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں ایک گناہ گار لڑکی ہوں اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا کہ میری بہن غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی۔ تیسری بہن نے کہا کہ میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ ان 3 بیٹیوں کے باپ نے حضرت لقمان کو کیوں غلام بنانا چاہا اور ان کو کیوں خرید کر لائے اور چوکی دار بنانا چاہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایک بدکار فاحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ اس کو یقین تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھرے گی، میرے پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے یہ بدل جائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔